अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि बिल्कुल खैरियत से होंगे। नई हुकूमत बौखलाहट का शिकार है और आते साथ ही जो है वो सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों का आगाज़ हो गया। 4 एंकर्स के हवाले से जो है FIR दर्ज होती हैं। कोई भी मवाली बदमाश उठता है और जाकर जो है वो लीडिंग एंकर्स के ख़िलाफ़ जो है वो FIR दर्ज करा देता है, जो कि एक बहुत अजीब बात है कि आखिर कोई थानों के अंदर कोई सिस्टम है या कोई मैकेनिज़्म है या कोई भी किसी के ख़िलाफ़ जो है वो जाकर FIR दर्ज करा सकता है किसी भी बेबुनियाद इल्ज़ाम पर। अरशद शरीफ हों, समी इब्राहिम हों, इमरान रियाज हों या साबिर शाकिर हों, इन सबको जो है FIR पे FIR आए जा रही, मतलब 1 2 3 4 5 जैसे FIR से कोई मौसम आ गया हो लॉन के ब्रांड्स की तरह या लॉन के प्रिंट्स की तरह। और इस सब में जो है वो सहाफ़ी कम्युनिटी जो है वो अपने एंकर्स और सहाफ़ियों का साथ दे रही है। इसके साथ साथ जो फॉलोअर्स हैं उनकी बहुत बड़ी तादाद इन सबको ट्रिब्यूट दे रही है, इनकी पिक्चर्स शेयर कर रही है, इनके लिए दुआएं कर रही है। तो ऑब्वियसली मेरी तरफ से भी इन सब के लिए बहुत दुआएं कि ये लोग इसी तरीके से सच के साथ जो है वो खड़े रहें। जर्नलिस्ट कम्युनिटी ने अपने मैसेज रिकॉर्ड करवाए हैं इनके लिए और मैं आपको वो सुनवाऊंगी कि वो अपने जो सहाफ़ी भाई हैं उनके लिए क्या कह रहे हैं, अपनी कम्युनिटी के लिए क्या कह रहे हैं। और बहुत हद तक जो है हम शुक्रिया अदा करते हैं फॉलोअर्स का भी और अपनी कम्युनिटी का भी, यूनियंस का, इसके साथ PFUJ का। स्पेशली इस्लामाबाद में भी प्रोटेस्ट जो है वो किया गया शिफा यूसुफ ज़ई और अवैस मंगलवाला की तरफ से। कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने भी किया, लाहौर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने भी प्रोटेस्ट किया और तमाम लोग जो है वो इन एंकर्स को अपनी एक मैसिव जो है वो सपोर्ट दे रहे हैं, चाहे उनका ताल्लुक मीडिया से हो या उनका ताल्लुक जो है वो ज़िंदगी के आम शोबे से हो। तो आप ये देखिए कि तमाम लोग जो हैं वो अपने फेवरेट एंकर्स के लिए क्या मैसेज दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ शिफा यूसुफ ज़ई और ये वीडियो मैं बना रही हूँ हमारे उन नामवर सहाफ़ियों के लिए जिनको कि आजकल हरासा किया जा रहा है। उनको अपने ही मुल्क में हमेशा सारी उम्र गुजारने के बावजूद, अपने ही मुल्क के लिए काम करने के बावजूद, अपने ही मुल्क के लिए खिदमात सर अंजाम देने के बावजूद, अपने ही मुल्क में वो आज़ादी से बाहर नहीं निकल सक रहे, अपने ही मुल्क में उनको हरासा किया जा रहा है, अपने ही मुल्क की ज़मीन उन लोगों पर तंग की जा रही है। दिस इज़ हाईली शेमफुल, हाईली कंडेमेबल। जो भी शख्स या जो भी अथॉरिटीज़ ये काम कर रही हैं उनको होश के नाखून लेने चाहिए। ये कोई आम लोग नहीं हैं, इन्होंने इस मुल्क की सोसाइटी को तशकील देने में, हम सबको अवेयर बनाने में बहुत अहम किरदार अदा किया है। और ये यकीन जानिए कि ये 4 लोग सिर्फ 4 इंडिविजुअल्स नहीं हैं, ये सिर्फ 4 सहाफ़ी नहीं हैं जिनके मैंने नाम लेने हैं अभी, ये सब हमारी फैमिलीज़ का हिस्सा बन गए हैं। मैं तो चलें इस इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखती हूँ, तो शायद आप कहेंगे कि मेरी जो ये वीडियो है ये चलें उनके लिए बायस हो गई या उनके हक़ में आ गई। आप सड़क पे निकल जाएं और आप एक आदमी से पूछें इनका नाम लेकर, आप अरशद शरीफ का नाम लेकर पूछें कि वो तुम्हारा क्या लगता है, वो कहेगा मैं भी अरशद शरीफ। आप साबिर शाकिर का नाम लेने जाकर सड़क पर लोग आपको बताएंगे कि उनके बारे में वो क्या तासुरात रखते हैं। इसी तरह समी इब्राहिम के बारे में आप जाकर पूछ लें, आप इमरान रियाज खान के बारे में जाकर पूछ लें, आपको लग पता जाएगा कि आवाम उनके बारे में कितनी सेंसिटिव है और क्या कुछ वो कितना वो उनसे प्यार करते हैं। हम ये चीज़ जो उनके ख़िलाफ़ हो रही है ये कंडेमेबल है और इसको फौरी तौर पर रोका जाए। किसी भी पाकिस्तानी पर गद्दारी के पर्चे इस तरह दर्ज नहीं होते और ना ही गद्दारी इस तरह प्रूव होती है। गद्दारी की डेफिनेशन पहले आप पढ़ लें और फिर उसके बाद आप गद्दार ठहराएं जिसको भी आपने ठहराना है, लेकिन वो उस डेफिनेशन पर पूरा उतरे। तो खुदारा ये काम ना करें, अपने आप को भी ख़राब ना करें मज़ीद। जितना आप लोगों को पड़ गई है, सुनने को मिल गई है, उतना ही काफ़ी है और उधर तक ही रहिए। इससे आगे इस चीज़ को ना बढ़ाइए। ये पूरी कौम सड़क पर निकल आएगी इन सारे सहाफ़ियों के लिए। और ये सिर्फ सहाफ़ी नहीं है, दीज पीपल आर पार्ट ऑफ पीपल्स लाइव्स नाउ। ये उन सारे पाकिस्तानी जो इनको रोज़ाना शाम को देखते हैं, ये उनके घरों का, फैमिलीज़ का हिस्सा बन चुके हैं। तो ये काम ना करें। थैंक यू। इमरान रियाज खान पर FIR काटी गई। अरशद शरीफ, इमरान रियाज खान, समी इब्राहिम, साबिर शाकिर, मैं तो हैरान हूँ कि इन लोगों पर FIRs काटी जा रही हैं, जाली मुकदमे किए जा रहे हैं और वो भी ऑल प्लेसेस सिंध में। यानी बिलावल तो बड़ी बात करते थे आज़ादी सहाफ़त और आज़ादी राय दही की, ये क्यों इनकी हुकूमत जाली मुकदमात वहाँ पर बनाने दे रही है? और वो भी ऑल जर्नलिस्ट, उन लोगों पर मुकदमात बनाए जा रहे हैं कि जिन्होंने मुश्ताक चीनी, मकसूद चपड़ासी, मतलब आई क्लियरली रिमेंबर कि अरशद शरीफ ने जितना ज़बरदस्त काम किया है माशाल्लाह, चाहे वो पैनमा केस हो, चाहे पीपल्स पार्टी का दौर हो, चाहे PTI दौर में
ندیم بابر پہ اور دیگر لوگوں پر اتنی سٹوریز بریک کی. عمران ریاض خان نے ثبوت کے ساتھ عثمان بزدار کو باقاعدہ 12 کیسز بتائے کہ جن پر ایکسپوز کیا. میں تو زبانی کلامی بات کرتی تھی نا, یا کوئی جو مجھے نظر آتا تھا کہ ایڈمنسٹریٹو فلاز ہیں, بزدار سے بہتر کوئی بندہ ہو سکتا تھا, نہیں یہ فیصلہ سازی بزدار نے بہتر نہیں کی. جس طرح لاہور میں جب آپ انٹر ہوتے ہیں تو بڑا جائگینٹک سے وہ پلرز بنا دیے گئے ان نیسیسریلی, جو عمران ریاض خان کا دعویٰ تھا کہ انہوں نے اپنے کسی عزیز کو نوازنے کے لیے بنائے. تو ہم تو کھل کر ان لوگوں پر تنقید کرتے ہیں, اس میں عمران ریاض خان اور ارشد شریف نے تو بڑا یعنی ثبوت کے ساتھ ان لوگوں کو ایکسپوز کیا ہے. جس پارٹی میں بھی کوئی لوگ غلط ان کو لگے ہیں, ایسے لوگوں کے خلاف آج جعلی مقدمات بن رہے ہیں, جعلی ایف آئی آرز کاٹی جا رہی ہیں, جبکہ وہ چور ڈاکو جو کہ منی لانڈرنگ اور کرپشن میں اربوں روپے کا چونا پاکستان کو لگا گئے, ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں, وہ آج اقتدار کا مسند سنبھالے بیٹھے ہیں. تو یہ بہت ہی ٹیربل اسٹیٹ آف افیئرز ہے, اور پاکستانی عوام اس کی بھرپور مذمت کرتی ہوئی سوشل میڈیا پر نظر بھی آ رہی ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو حقیقی آزادی مارچ عمران خان کر رہے ہیں انشاءاللہ, یہ پوری پاکستان کی حقیقی آزادی کے لیے ایک جدوجہد ہے, جس میں پوری قوم کو پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے انشاءاللہ. یہ کوئی ایک عمران خان کی یا ان کے اقتدار کی بات نہیں ہے, یہ پوری پاکستانی قوم کی جو خودداری اور سالمیت کا جنازہ نکالنے کی کوشش کی گئی ہے. جس طرح سے پاکستان کو ایک بیرونی قوت ڈکٹیٹ کرتی ہے کہ اس کو ہٹا کے اس کو کر لیں, اور کس کو کریں, جس نے 1 مہینے میں پاکستان کی معیشت کا جنازہ نکال دیا. ہم اب مزید اس کو برداشت نہیں کریں گے انشاءاللہ. یہ امپورٹڈ رجیم جو ہے دے ہیو ٹو گو. پاکستان میں فریش الیکشنز اناؤنس ہونے چاہیے اور فری اینڈ فیئر الیکشنز ہونے چاہیے. پھر چاہے کوئی بھی جیت کر آ جائے, کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن ایمانداری سے جیت کر آئے, اپنے بلبوتے پر آئے. حکومت اس اقدام کی شدید مذمت میں کروں گی جو ایف آئی آر درج کی جا رہی ہے سینئر جرنلسٹ کے خلاف. ارشد شریف صاحب ہو گئے, اس کے علاوہ صابر شاکر ہو گئے, سمیع ابراہیم صاحب ہو گئے, عمران ریاض خان صاحب ہو گئے. تو یقیناً یہ جو عمل شروع کیا گیا ہے ایف آئی آر درج کرنے کا, انتہائی افسوسناک اور شرمناک یہ عمل ہے. بالکل یہ نہیں ہونا چاہیے. سچ دکھانا, سچ بولنا ہر صحافی کا حق ہوتا ہے, اور ان کو اس حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا. یہ جو ہمارے صحافی بھائیوں کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے کا ایک سلسلہ شروع ہو چکا ہے, انتہائی قابل مذمت ہے. بہت افسوس کی بات ہے, جتنی مذمت کی جائے اس کی کم ہے. یہ قلم کے مزدور ہیں, ان کا قلم کبھی نہ جھکا ہے نہ کبھی بکا ہے. جو حقائق تھے, جو سچ تھے, وہ عوام تک پہنچائے گئے ہیں. کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ارشد شریف صاحب ہو, سمیع ابراہیم صاحب ہو, عمران ریاض خان صاحب ہو, یا پھر صابر شاکر صاحب ہو, انہوں نے بغیر ثبوت کے, بغیر دلیل کے یا بغیر ڈاکومنٹس کے خبر عوام تک پہنچائی ہو. وہ خبر چاہے حکومت سے متعلق تھی, چاہے وہ خبر اپوزیشن کی ہو, چاہے وہ خبر معزز اداروں کی ہو, یا پھر وہ خبر عام آدمی سے متعلق ہو. خبر ہمیشہ ثبوت کے ساتھ اور دلیل کے ساتھ اور حقائق کے ساتھ عوام تک پہنچائی گئی ہے. اگر آپ کو کبھی کوئی شبہ بھی ہوا کسی خبر سے متعلق, تو آپ کے پاس ان کے پروگرامز کی صورت میں پلیٹ فارمز موجود ہیں, آپ وہاں آئیں, ڈاکومنٹس کے ساتھ, ثبوت کے ساتھ, دلیل کے ساتھ, اور اپنا دفاع کریں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا کہ آپ آزادی صحافت کو سلب کرنے کی کوشش کریں, آپ صحافیوں کے خلاف اس طرح کے قانونی کارروائیاں کریں, آپ کمزور نوعیت کے مقدمات بنائیں. یہ آزادی صحافت پر کاری ضرب ہے, اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس طرح کی بزدلانہ کارروائیوں کو فوری طور پر روکا جائے, اور تمام تر صحافی برادری ارشد شریف صاحب کے ساتھ, عمران ریاض خان کے ساتھ, سمیع ابراہیم صاحب کے ساتھ اور صابر شاکر صاحب کے ساتھ کھڑی ہے. بہت شکریہ. السلام علیکم, میں فہمیدہ یوسفی جرنلسٹ. آپ کے سامنے یہ ویڈیو میسج ریکارڈ کر کے بھیجنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ آئی اسٹینڈ ود عمران ریاض, صابر شاکر اینڈ ارشد شریف. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ایک صحافی کو جس کی فیملی میں جو ہے وہ شہید ہو, جس کا بھائی شہید ہو, آپ اس پر غداری کا مقدمہ درج کریں. آپ ایک ایسے جرنلسٹ پر جس کی میسو فالوئنگ ہے, جو سوشل میڈیا پر اپنے پروگرامز میں ملک کے لیے آواز اٹھاتا رہا ہے, آپ آج اس پر غداری کا مقدمہ درج کر رہے ہیں. دوسری جانب جو عمران ریاض ہیں, صابر شاکر صاحب ہیں, سب کو وہ پتہ ہے کہ کتنے زبردست جرنلسٹ ہیں وہ لوگ, اور ہمیشہ اپنے لیے, عوام کے لیے وہ آواز اٹھاتے رہے ہیں. اپنے لیے سے میری مراد یہ ہے کہ ہم سب کے لیے آواز اٹھاتے رہے ہیں. اور غداری کے مقدمے درج اگر آپ ایک صحافی پہ کرتے ہیں تو صحافی کا کام سچ بولنا ہوتا ہے, صحافی کا کام حقائق لانا ہوتا ہے, صحافی کا کام وہ تلخ باتیں رکھنا ہوتا ہے جو کہ سیاست کو, ریاست کو, حکومت کو بری لگتی ہیں. تو صحافی کل بھی غدار تھے, صحافی کل بھی
मुजरिम थे सहाफ़ी, आज भी गद्दार हैं, आज भी मुजरिम हैं, तो फिर इस मुल्क में वफादार कौन है? तो अगर कल जिन सहाफ़ियों पर मुकदमे हो रहे थे, मैंने कल उसको भी कंडेम किया था, मैं आज भी इसको भी कंडेम करूँगी। और मैं बिल्कुल आई स्टैंड बाय विद इमरान रियाज खान, आई स्टैंड बाय विद साबिर शाकिर, आई स्टैंड बाय विद अरशद शरीफ। रियासत, सियासत, हुकूमत को ये सोचना होगा कि इस मुल्क में अगर गद्दारी के इस तरह सर्टिफिकेट आप बांट रहे हैं, अगर आप एक सहाफ़ी को गद्दार करार दे रहे हैं, तो इस मुल्क में वफादार कौन है? तो इसका फ़ैसला कर लीजिए। और इस तरह से आप चुप नहीं करा सकेंगे, आप चुप नहीं करा सकते। सहाफ़ी पहले भी चुप नहीं हुए थे, सहाफ़ी अब भी चुप नहीं होंगे। आप ज़िया दौर से देख लें, आप मुशर्रफ दौर से देख लें, आप पीपल्स पार्टी का दौर देख लें, आप PMLN का दौर देख लें, आप PTI का दौर देख लें, आप इस हुकूमत का दौर देख लें। आप जब भी सहाफ़ियों को पे जुल्म करेंगे, सहाफ़ियों पे मुकदमे करेंगे, आप उन पर इल्ज़ामात लगाएंगे, तो सहाफ़ी बरादरी भी चुप नहीं रहेगी, आवाम भी चुप नहीं रहेगी। तो मत करेंगे और सोचें कि क्यों कर रहे हैं आप ये, और मत करें। सहाफ़ियों का काम सच बोलना ही है, उनका काम हक़ाइक़ लाना ही है, और वो लाते रहेंगे। सो स्टे स्ट्रॉन्ग। इमरान रियाज खान, साबिर शाकिर, अरशद शरीफ, वी ऑल लव यू, वी ऑल सपोर्ट यू, एंड ऑल द सपोर्ट फॉर ऑल ऑफ यू। जनाब, ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा हुआ है कि किसी नई हुकूमत ने इक़्तिदार के आने के चंद हफ्तों के बाद से ही जो है वो सहाफ़ियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के मायना सहाफ़ियों में अरशद शरीफ साहब हों, समी इब्राहिम साहब हों, साबिर शाकिर साहब हों या इमरान रियाज साहब, उन पर हम आज देखते हैं कि शहबाज शरीफ साहब की जो मुतनाज़ा मखलूत हुकूमत है, उनके दौर में झूठे मुकदमात कायम हो रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी के इरादे हैं और उन्हें हिरासत करने का जो है अमल जारी है। पहले यही काम जो है हुकूमतें रोज़े अव्वल से नहीं करती थी, बल्कि साल 2 साल के बाद इस तरह का जो विक्टिमाइजेशन थी उसको शुरू किया करती थी। लेकिन नून लीग ने सहाफ़ियों और मीडियादारों से तसादुम और उनका गला दबाने की जो उनकी स्याह तारीख है, उसको माजी की तरह अपने इस दौर में भी जारी और सारी रखा हुआ है। और ये सिलसिला हम देखते हैं कि इक़्तिदार में बिल्कुल आते ही शुरू कर दिया है। लेकिन हुकूमत का ये जबर है, ये उसकी बौखलाहट और घबराहट का गम्मास है। शहबाज हुकूमत को अगर ये गलत फहमी है कि झूठे मुकदमात और गिरफ्तारियों से लोग उनकी मुतनाज़ा हुकूमत के खिलाफ बोलना छोड़ देंगे, उनकी बदउनवानी और माजी पर बात नहीं करेंगे, उन्हें आईना नहीं दिखाएंगे, कि उसकी गलत फहमी है। इस मुल्क के जितने बाज़मीर और गैर जानिबदार सहाफ़ी हैं, वो अरशद शरीफ, समी इब्राहिम, साबिर शाकिर और इमरान रियाज साहब के साथ मुकम्मल इज़हार यकजहती करते हैं और उन तमाम हुकूमती इक़दामात की मज़म्मत करते हैं जिनका मकसद आज़ाद सहाफ़त का गला घोटना है और आज़ादी इज़हार पर पाबंदी आयद करना है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ एंकर पर्सन अहमद नजीब और मैं आज इस वीडियो के ज़रिए प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराना चाहता हूँ। जिस तरह से हमारे यहाँ मीडिया में अरशद शरीफ साहब, इमरान रियाज खान साहब, समी इब्राहिम साहब, साबिर शाकिर साहब और इस तरह से बहुत सारे सहाफ़ियों को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का निशाना बनाया जा रहा है, जो कि जमहूरी अक़दार और जमहूरियत के हुस्न के बिल्कुल बरखिलाफ़ है। हम इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और हम हुकूमत से अपील करते हैं कि आप बाखुदा इस तरह की इंतकामी कार्रवाइयों से गुरेज करें। ये ना कोई जमहूरी रवैया है, ना कोई जमहूरी जमात को ये चीज़ ज़ेब देती है। हम भरपूर प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराते हैं और ये सिलसिला बंद होना चाहिए, वगरना हम हर फोरम पे अपना एहतजाज मज़ीद सख्त तरीके से रिकॉर्ड कराएंगे। नाज़रीन, सीनियर सहाफ़ी ARY से जिनका ताल्लुक़ है, अरशद शरीफ और उनके साथ साबिर शाकिर और समी इब्राहिम और इमरान रियाज जो यूट्यूबर हैं, उनका भी पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में धड़ाधड़ उनके ख़िलाफ़ जो है वो FIR दर्ज हो रही हैं और उन्होंने हाई कोर्ट से भी रजू कर रखा है इन सहाफ़ी हज़रात ने और उनका केस जो है वो भी ज़ेरे समाअत है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगरचे बहुत सी मामलात में मैं इन सहाफ़ियों से मुख्तलिफ एक नुक्ता नज़र रखता हूँ, लेकिन उसके बावजूद मैं इस चीज़ की भरपूर मज़म्मत करता हूँ कि ये जो हैं ये आज़ादी इज़हार को रोकने के लिए, आज़ादी इज़हार का गला दबाने के लिए, गला घोंटने की जो कोशिश है ये वो की जा रही है। जैसा कि हम साबका हुकूमतों में भी देखते रहे कि बहुत से सहाफ़ियों को ऑफ एयर कर दिया गया, बहुत से सहाफ़ियों को अगवा किया गया और बहुत से सहाफ़ी जो हैं उनको FIA ने गिरफ़्तार किया, बाज़ को धमकियाँ मिली, बाज़ को गोलियाँ मारी गई। तो मैं समझता हूँ ये उसी का एक तसलसल है जिसकी एक ही वजह है और वो है आज़ादी इज़हार या हर मुखालफत में उठती हुई जो आवाज़ है उसको बज़ोरे ताकत जो है वो दबा देना। तो इसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए वो कम है।
اور میں بھی بدگمانیاں کے پلیٹ فارم سے اس کی بھرپور مذمت کرتا ہوں، اگرچہ میں نے جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا کہ مذکورہ جو صحافی ہمارے دوست ہیں ان کی بہت سی آراء سے، ان کے بہت سے نظریات سے یا نقطۂ نظر سے ضروری نہیں کہ ہمارا ان سے اتفاق ہو، لیکن یہ جو بزور بازو اور مختلف ہیلو بہانے سے یہ جو کوششیں کی جا رہی ہیں تاکہ مخالف آوازوں کو دبایا جائے، یہ سابقہ حکومت کی روایت ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی یہ ہوتا رہا، تو اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے یہ کم ہے۔ السلام علیکم جی، میں ہوں ذوالقرنین اقبال۔ ہمارے بہت ہی سینئر اور محترم ساتھی ارشد شریف صاحب ہیں، سمیع ابراہیم ہیں، صابر شاکر صاحب ہیں، RY کے بیورو چیف جو ہیں، ساتھ ہی ساتھ جو عمران ریاض خان ہیں، وہ بھی بڑے سینئر اینکر اور جرنلسٹ ہیں۔ تمام وہ لوگ ہیں جو کریڈیبل جرنلسٹ ہیں، جرنلسٹ اینڈ اینکرز ہیں، جو صحافت سے اینکرز میں گئے ہیں، یہ پیراشوٹڈ اینکرز نہیں ہیں۔ ان کے خلاف جو FIRs درج کی گئی ہیں، خاص کر سندھ میں جو ہو رہی ہیں، اس پہ یقیناً نہ صرف سندھ گورنمنٹ کو جواب دینا پڑے گا، بلکہ اس کو تمام جو FIRs ان کو خارج کرتے ہوئے جو بھاشن ہمیں یہ دیتے تھے آزادی اظہار رائے کا، اس کے اوپر اب خود عمل کرنے کا ان کا ٹائم آ چکا ہے۔ یہ انتہائی بھونڈی اور گھٹیا حرکت ہے سینئر صحافیوں کی زبان بندی کرنے کے لیے یہ کوششیں کرنا، جس کی ہم پرزور نہ صرف مذمت کرتے ہیں، بلکہ جس حد تک ہم پاسبل ہو اپنی کیپیسٹی میں رہتے ہوئے ان کے ساتھ نہ صرف اظہار یکجہتی کریں گے، بلکہ سڑکوں پہ آ کے بھرپور ان کا ساتھ بھی دیں گے۔ شکریہ۔ السلام علیکم، دس از فیصل علی، آئی ایم اے براڈ کاسٹ جرنلسٹ۔ سینئر صحافی جناب ارشد شریف، صابر شاکر، سمیع ابراہیم اور ان کے ساتھ بالخصوص اینکر پرسن عمران ریاض خان صاحب کے خلاف اس طرح کی FIRs ملک کے مختلف تھانوں کے اندر درج کروائی گئی ہیں، یہ قابل مذمت اقدام ہے۔ جمہوری معاشروں کے اندر ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہر حکومت جو ہے اس کے کچھ کرٹکس ہوتے ہیں، ناقدین ہوتے ہیں جو اس پر تنقید کرتے ہیں۔ اس میں جو جرنلسٹ ہوتا ہے وہ ظاہر ہے کہ فریڈم آف سپیچ اس کا بیسک رائٹ ہے، اس کا کام جو ہے وہ حق اور سچ جو ہے وہ لوگوں تک پہنچانا ہوتا ہے۔ اب اس میں یہ پک اینڈ چوز کرنا کہ یہ سچ جو ہے یہ حکومت کے خلاف جا رہا ہے یا یہ جو فیکٹس ہیں یہ پرو اپوزیشن جا رہے ہیں، تو یہ میرے خیال سے آزادی اظہار رائے کے خلاف سنگین ایک اقدام کے طور پر ہی اس کو تصور کیا جائے گا، اور یہ انتہائی قابل مذمت اقدام ہے۔ اس کی بھرپور الفاظ میں بھی مذمت کرتا ہوں، اور پاکستان کی صحافیوں کی بڑی تنظیم PFUJ بھی اس پر کافی زیادہ مذمت کرتی رہی ہے۔ صحافیوں کو اپنی جو آزادی اظہار رائے ہے، خبر پہنچانے کا حق پوری طرح سے ہونا چاہیے، اور اس طرح کی FIRs جس میں عام لوگوں کو استعمال کر کے اپنے پولیٹیکل پرپسز کے لیے کوئی حکومت، کوئی سیاسی جماعت یا کوئی بھی فریق، کوئی بھی گروہ استعمال کرتا ہے، تو یہ ایک نا ہمواری کی فضا پیدا ہوگی، عدم برداشت کی فضا اس سے پیدا ہوگی، معاشرے کے اندر ایک بگاڑ پیدا ہوگا۔ تو اس طرح کی FIRs جو ہیں وہ قابل مذمت ہیں، اور یہ سلسلہ رک جانا چاہیے، اور موجودہ حکومت کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان سینئر جرنلسٹ جو ہیں ان کی زندگیوں کو وہ خطرے میں نہ ڈالیں، بالخصوص عام لوگوں سے اس طرح کی FIRs لانچ کروا کر۔ آزادی اظہار رائے صحافی کا، ایک عام شہری کا بھی بنیادی حق ہے، اور صحافی کے لیے اسپیسیفکلی صحافی کا زیادہ حق ہے کہ وہ آزادانہ طور پر تحقیقات کرے اور چیزیں جو ہیں وہ لوگوں تک پہنچائے۔ بطور ریاست کا چوتھا ستون جرنلزم اور جرنلسٹ جو ہے وہ کافی ایک ذمہ دار شہری بھی کنسیڈر ہوتا ہے اسٹیٹ کا، تو اسٹیٹ کو جو ہے وہ اس تمام تر معاملے پر صحافیوں کی جو زندگیاں ہیں ان کو محفوظ بنانے کے لیے اقدامات کرنے ہوں گے، اور ایسی FIRs جو ہیں اس کی روک تھام کے لیے فوری طور پر اقدامات ہونے چاہیے۔ شکریہ۔ حکومت کی جانب سے جس طرح سینئر صحافیوں جس میں ارشد شریف صاحب، صابر شاکر صاحب اور عمران ریاض خان صاحب کے خلاف مقدمات درج کیے جا رہے ہیں، اس کی شدید مذمت کرتا ہوں، اور خاص طور پہ اگر دیکھا جائے تو یہ تینوں صحافی سمیت بے شمار ایسے صحافی ہیں جو اپنی پروفیشنلزم کو اس کے حوالے سے کوئی کمپرومائز نہیں کرتے۔ اگر حکومت ہو یا کسی بھی سیاستدان کو ان کے حوالے سے کوئی تحفظات ہیں یا وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کوئی ایسا غلط کام کیا ہے، غلط کام کا مطلب کوئی غلط خبر دی ہے، تو پھر جو قانونی طریقہ ہے اس پر جائیں، بجائے کہ اس طرح غلط طریقے سے غداری کے مقدمات درج کر کے، ایک غلط طریقے سے پریشرائز طریقے سے کر کے ان کو ہراس کرنا، یہ آزادی رائے کے جو ہے وہ ان کو دبانے کی کوشش ہے، اور وہی سازش ہے کہ کسی بھی طریقے سے آزادی رائے کو ختم کیا جا سکے۔ پاکستان میں قوانین، عدالتیں ہیں، قوانین ہیں،
اگر اس طریقے سے غداری کے مقدمات درج کر کے معاملات کو ختم کیا جا سکے گا تو میرے خیال میں ہر صحافی اس حوالے سے آواز بلند کرے گا اور اس کی شدید مذمت بھی کرتا ہے، اور خاص طور پہ اس کو عالمی جو ادارے ہیں جو صحافتی معاملات کو دیکھتے ہیں، پاکستان جو ہے تمام یونینز جو ہے PFUJs اور دیگر ادارے ہیں، اسی طرح جو ہے باقی جو ادارے ہیں انٹرنیشنل پریس فریڈم کے ادارے ہیں، ان کو اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے، بجائے کہ آئے روز کسی نہ کسی صحافی کو اس طریقے سے پکڑ کے دبا کے پریشرائز کرتے ہیں۔ یہ سابقہ حکومت میں بھی یہی ہوتا رہا اور اب بھی یہی کیا جا رہا ہے۔ ارشد شریف صاحب کی خبریں دیکھیں تو میرے خیال میں اگر کسی کو ان پہ کوئی تحفظات ہیں تو وہ عدالت جائیں، پیمرا جائے، اور کون نہیں گیا؟ جب آپ کو وہاں سے کوئی چیز نہیں ملی تو آپ نے غداری کا مقدمہ درج کروانے شروع کر دیے۔ صابر شاکر کے حوالے سے کسی کو کوئی مسائل ہیں تو وہ عدالت جائیں، پیمرا جائیں، تو بجائے کہ ان کے خلاف آپ غلط طریقے سے مقدمات بنوائیں۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں، اگر عمران ریاض خان کے حوالے سے بھی کسی کو کوئی مسائل ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ سوشل میڈیا پہ کوئی انہوں نے کوئی غلط بات کی ہے، تو عدالت تو پلیٹ فارم تو موجود ہے، تو آپ ان کو لیگل طریقے سے ان کو جو ہے وہ اپنا جو بھی ڈیفیمیشن کا کیس ہے بنتا ہے وہ کریں، وہ آپ کو جواب دیں گے۔ جب آپ کو یہ تسلیم ہو جائے کہ آپ وہاں سے ان کو نہیں ہرا سکتے، تو پھر یہ ایسے گھٹیا اور جو ہے من گھڑت کام کیے جاتے ہیں کہ مقدمات درج کر دیں، کسی تھانے میں FIR کرا دیں۔ یہ انتہائی گھٹیا حرکت ہے، انتہائی بھونڈی حرکت اسے کہا جا سکتا ہے۔ ان کے ایک اسٹوڈنٹ ہے ارشد شریف صاحب، آپ کو بھی پتا ہے کہ وہ ان کی ٹیچر رہی ہوئی ہیں، ان کے خلاف بھی مقدمہ ہوا ہے، عمران ریاض خان صاحب کے خلاف بھی مقدمہ تھا، آج انہوں نے بیل کروائی ہے، اسی طرح صابر شاکر صاحب کے خلاف بھی مقدمہ ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت بخلاہٹ کا شکار کیوں ہے اور جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے شہروں میں جا کر جو ہے وہ پرچے ہو رہے ہیں، لوگ پرچے کروا رہے ہیں؟ مذائقہ خیز بات یہ ہے کہ ارشد شریف صاحب کے خلاف ایک بندے نے پرچہ کروایا، وہ خود مجرم نکل آیا۔ تو آپ اس چیز کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ہم تو اپنے پلیٹ فارم سے اس چیز کو کنڈیم کرتے ہیں، آپ کیا کہیں گے سر؟ یہ ہم کنڈیم کرتے ہیں، بڑی ڈیپلوریبل ہے، اور دکھ کی بات ہے کہ ہر گورنمنٹ میں اس طرح ہوتا ہے۔ یہی حکومت تھی جو پیکا آرڈیننس کی مخالفت کر رہی تھی، آپ کو یاد ہے؟ اب پیکا آرڈیننس کے تحت یہ لوگوں کو اٹھا رہے ہیں، اب پیکا آرڈیننس کے لوگوں کے خلاف کیسز درج ہو رہے ہیں۔ ارشد شریف از اے ویری کمیٹڈ مین۔ آپ کو پتہ ہے ارشد شریف صاحب کے فادر جو ہے وہ نیوی میں تھے، ان کے بھائی جو ہے وہ آرمی میں تھے، ان کے بھائی کو غالباً وہ بنو سے آ رہے تھے، جب ان کے فادر کی ڈیتھ ہوئی تھی تو راستے میں کوئی IED تھی یا کی تھی، وہ میجر تھے، ڈاکٹر تھے غالباً، جس میں ان کی شہادت ہوئی تھی۔ ارشد شریف نے اپنے جوان بھائی کو بھی دفنایا، اپنے فادر کو بھی دفنایا، جو ملٹری مین تھے۔ ارشد شریف فوج کے لیے بہت سارا کام کرتے رہے، وہ بہت ساری انہوں نے ڈاکومنٹریز بنائی ہیں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ وہ ایک بہت مشکل جگہ تھی، ولیدات فیچر محمد ایجنسی میں، جہاں پہ وہ اپنا فوج نے اس کو دہشت گردوں سے چھڑایا تھا، میری یونٹ بھی اس میں موجود تھی اور بڑا زبردست کام کیا تھا۔ السلام علیکم جی، میرا نام اسد یونس تنولی اور میں 2004 سے نیشنل میڈیا کے ساتھ منسلک ہوں۔ گزشتہ 2 دنوں سے جو مختلف صحافیوں کے خلاف انتقامی کارروائیاں کی جا رہی ہیں، اس میں خاص کر ارشد شریف، صابر شاکر، سمیع ابراہیم صاحب اور عمران خان کے خلاف جو کچھ ہوا ہے وہ میرے خیال میں ناقابل برداشت ہے۔ یہ وہ صحافی ہیں جنہوں نے ہمیشہ سے فرنٹ لائن کے اوپر نہ صرف پاکستان کو ڈیفینڈ کیا بلکہ پاکستانی اداروں کی بھی دفاع میں انہوں نے ایک اہم کردار ادا کیا۔ گزشتہ کچھ عرصے سے ہمارے میڈیا میں ایک عجیب سی وہ ڈیوائڈ نظر آ رہی ہے۔ وہ لوگ جو ہمیشہ سے ملک کے خلاف، ملکی اداروں کے خلاف زہر اگلتے تھے، انہوں نے اپنی سائڈ تبدیل کر لی ہے۔ میں سب سے پہلے تو مذمت کروں گا جو کچھ ارشد شریف کے ساتھ کیا جا رہا ہے، جو کچھ سمیع ابراہیم کے ساتھ کیا جا رہا ہے، جو کچھ صابر بھائی کے ساتھ کیا جا رہا ہے اور جو کچھ عمران خان کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ اور مجھے افسوس ہو رہا ہے ان صحافتی تنظیموں پر جو اگر کسی ان کی مرضی کے صحافی کو، چاہے وہ کسی NGO سے ان کا تعلق ہو یا کسی چھوٹے موٹے فیس بک پیج سے ہو یا یوٹیوب سے ہو یا پھر کسی بڑے ادارے سے ہو جو ان کی مرضی کا ہو، جب اس کے خلاف کوئی کارروائی ہوتی ہے، اگر وہ کارروائی میرٹ کے اوپر بھی کی جاتی ہے تو پھر انہیں آزادی صحافت نظر آ جاتی ہے۔ اگر ان کے خلاف کرپشن کی کارروائی بھی ہوتی ہے تو پھر انہیں آزادی صحافت نظر آ رہی ہوتی ہے۔ لیکن ان 4 صحافیوں کے خلاف جو آج تک ہوا ہے اور جو آج تک ہو رہا ہے، اس میں ان میں سے کسی ایک آرگنائزیشن نے آواز نہیں اٹھائی۔ تو ایسا لگ رہا ہے کہ شاید وہ ایک خاص پولیٹیکل پارٹی کا میڈیا سیل ہے اور وہ صرف ان کو پروٹیکٹ کرنے اور ان کی کرپشن کا دفاع کرنے کے لیے میدان عمل میں آتے ہیں۔ اسد یونس تنولی عمران ریاض خان کے خلاف، ارشد شریف کے خلاف،
صابر شاکر کے خلاف اور سمیع ابراہیم کے خلاف جو کارروائیاں کی جا رہی ہیں ان کی پرزور مذمت کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ جو نام نہاد آزادی اظہار رائے کے چیمپئنز ہیں اور جو جمہوریت کے چیمپئنز ہیں وہ بھی تھوڑا سامنے آئیں اور ان کے خلاف جو کارروائیاں کی جا رہی ہیں اس کو روکنے اور اس کی مذمت کرنے میں ہمارا ساتھ دیں. شکریہ. السلام علیکم، میرا نام میاں عبدالباسط ہے اور میں اسلام آباد میں بطور رپورٹر اپنے فرائض سے انجام دے رہا ہوں. جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ اس وقت سوشل میڈیا پہ کچھ روز سے پاکستان کے چند مایہ ناز صحافی جن میں ارشد شریف صاحب، سمیع ابراہیم صاحب، عمران ریاض خان اور صابر شاکر شامل ہیں، ان کے خلاف منفی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ ریاستی اداروں کے خلاف نفرت پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس متعلق پاکستان میں مختلف شہروں میں جو ہے وہ مقدمے بھی درج کیے گئے جو کہ بالکل جھوٹ پر مبنی ہے، کیونکہ ایک صحافی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ معاشرے کو باخبر رکھنے کے لیے سچ اور حقائق پر مبنی خبروں کی وقتاً فوقتاً جو فراہمی ہے اس کو یقینی بنائے. اور ان لوگوں نے اپنی زندگی میں ایک ہی چیز کو ترجیح دی اور وہ یہی تھا کہ معاشرے کو، اپنی قوم کو باخبر رکھیں. یہ کوئی جرم نہیں ہے اور اس طرح کے منفی پروپیگنڈے کرنا صرف ان کی ساکھ کو متاثر کرنا اور ان کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچانا ہے تو مترادف ہے. اور میں حکومت وقت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ ایسے پروپیگنڈے کو روکنے کے لیے اپنا کلیدی کردار ادا کرے اور ان کے پیچھے تمام عناصر کے خلاف کارروائی عمل میں لائیں. اس وقت پاکستان کی تمام صحافی تنظیمیں ارشد شریف صاحب، سمیع ابراہیم صاحب، عمران ریاض خان اور صابر شاکر صاحب کے ساتھ کھڑی ہیں اور بھرپور اظہار یکجہتی کرتی ہیں. اور جب تک یہ پروپیگنڈے کا سلسلہ نہیں رکتا ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے اور دیگر جو لائحہ ہے وہ اس کو اختیار کر کے ہم آگے بڑھیں گے. آپ سے بھی یہی درخواست کروں گا کہ یہ منفی پروپیگنڈا روکنے کے لیے اپنا مثبت کردار ادا کریں اور اپنی صحافی برادری کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے اظہار یکجہتی کریں. بہت شکریہ. ہم ارشد شریف صاحب، سمیع ابراہیم صاحب، صابر شاکر صاحب، عمران ریاض صاحب، ان کے ساتھ مکمل اظہار یکجہتی کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہیں.